الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران محترم و برادران عزیز، یہ حج کا موسم ہے اور حج کے فضائل اور اس کی اہمیت کے اوپر گزشتہ 2-3 جمعہ سے بات ہو رہی تھی، چونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کئی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے انشاءاللہ کچھ مختصر بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کی پرورش ایسے گھر میں ہو رہی ہے، جن کی پرورش، جس کا بچپن ایسے گھر میں گزر رہا ہے کہ جن کے والد آذر وہ بت ساز تھے، بت پرست تھے، مذہبی پیشہ، بتوں کو بیچا کرتے تھے، بتوں کو بنایا بھی کرتے تھے اور بتوں کو بیچا بھی کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ابتدا سے ہی، شروع سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پہچاننے کے لیے زمین و آسمان کے جو مناظر ہیں اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان میں دیکھتے کہ آسمان میں اندھیرا چھا گیا ہے، اندھیری آ گئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ستارے کو دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب ستارے کو دیکھا کہ وہ بھی چھپ رہا ہے، وہ بھی غائب ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، لہذا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھا کہ یہ خوبصورت ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند کو بھی دیکھا کہ چاند بھی غائب ہو رہا ہے، چھپ رہا ہے، تو کہنے لگے اے باری تعالیٰ، اگر آپ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی چھپ رہا ہے، یہ بھی غائب ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا کہ یہ سورج بڑا ہے، بڑا چمکدار ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جب سورج کو بھی ڈھلتے ہوئے دیکھا کہ سورج بھی غروب ہو رہا ہے، چھپ رہا ہے، ڈھل رہا ہے، تو کہنے لگے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی کے ساتھ شریک کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں، ان سے میں بیزار ہو چکا ہوں، میں تو اپنا رخ اس باری تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ اور اللہ کی ان مخلوقات پر غور و فکر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات وہ مالک حقیقی ہے، اسی نے ان تمام چیزوں کو، آسمان کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، ان تمام چیزوں کو اسی ذات نے، اسی حقیقی ذات نے پیدا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بابت سمجھنا چاہا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ باری تعالیٰ آپ مرنے کے بعد ان مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ یہ مردے دوبارہ زندہ کیسے ہو پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال، پرندوں کی مثال کے ذریعے سے یہ واضح کیا، پرندوں کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ قال فخذت أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ایک کام کرو، 4 پرندوں کو لو، 4 پرندوں کو لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، یعنی ان کو اپنے سے لہٹا لو اور پھر ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو الگ الگ پہاڑی پر جا کر رکھاؤ، اور پھر جب تم ان کو اپنی طرف بلاؤ گے وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے جب قیامت کے دن دوسری سور پھونکی جائے گی تو وہ تمام انسان جو مر چکے ہوں گے، مٹی ہو چکے ہوں گے، ان کے جز اکٹھے ہوں گے اور وہ اپنے دوبارہ جسم لے کر کھڑا ہو جائے گا اور حشر کے میدان کی طرف بھاگتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گھرانے میں پرورش پائی کہ جن کے والد آذر یہ بت ساز سے بت بیچا کرتے تھے، بت خود بنایا بھی کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی بت پرستی کے مخالف تھے، اور یہ مخالفت اس حد تک بڑھی کہ ایک وہ بڑا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ کس لیے لایا گیا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ان کے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ ایک رب واڑا انہوں نے بنا رکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے اپنے خدا رکھ رکھے تھے، اور اپنی آستھا اور اپنے عقیدت کے تحت وہ اس رب واڑے یعنی اس کو عبادت گاہ کے لیا جائے وہ اس عبادت گاہ میں داخل ہوتے اور اپنی اپنی حاجت ان بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر بے چین رہتے تھے۔ ایک دن ساری قوم میلے میں چلی گئی، کوئی دن متعین ہوگا خوشی منانے کے لیے، تو ساری قوم وہ اپنی آبادی سے باہر جایا کرتی تھی، اور وہاں پر کوئی خوشی منانے کا ایک ان کا الگ طریقہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں وہ جا کر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اب ساری قوم میلے میں چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب واڑے میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ کسی کی ناک توڑی، کسی کا کان، کسی کا ہاتھ تو کسی کا پیر، کسی کی آنکھ، اور جو کلاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جب ساری قوم میلے سے واپس آئی تو اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے وہ اس رب واڑے میں داخل ہوئی۔ جب وہ منظر دیکھا تو سارے کے سارے حیران رہ گئے کہ یہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا ہے، یہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کون کر گیا، یہ توڑ پھوڑ کون کر کے چلا گیا ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اے لوگوں ہم نے ایک انسان کے بارے میں، ایک آدمی کے بارے میں سنا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا، یہ بیڑا غرق کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ یہ فرمایا کہ میں نے کیا ہے اور نہ یہ فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ بڑے سادے انداز میں پوچھا تمہارے بتوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو تمہارے بتوں کو کیا ہو گیا ہے؟
کہنے لگے ابراہیم کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا پیر نہیں, کسی کا کان نہیں, کسی کی آنکھ نہیں, اور جو ہمارے بتوں کا سب سے بڑا بت ہے اس کے کاندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ یہ بیڑا غرق تو نے کیا؟ ارے جا کر تمہارے اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے کہ یہ بیڑا غرق کون کر گیا. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گفتگو کر کے اپنی یہ بات رکھ کر ان کی عقل ٹھکانے لگانا چاہتے تھے. ان کی عقل پر جو زنگ چڑھ گیا تھا اس کو اتارنا چاہتے تھے, ان کی عقل پر جو پردے پڑ گئے تھے اس کو ہٹانا چاہتے تھے. تو وہ کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ نہیں کہ ہمارے بت بولتے نہیں, بات نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس خدا کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کلہاڑا کہاں سے آیا اور یہ چھوٹوں کی ٹانگیں کون توڑ گیا, تو وہ خدا تمہارا مشکل کشا کیسے ہے, وہ خدا تمہارا حاجت روا کیسے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر ساری قوم لاجواب ہو گئی, بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا, کیا کرے. اب ایک آواز اٹھنا شروع ہو گئی, قوم میں سے ایک آواز اٹھ رہی ہے, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کہہ رہے ہیں لوگ ابراہیم کو جلا دو, اس کو جلا کر اپنے خداؤں کی امداد کرو, اپنے خدا کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو. اب نمرود نے ایک بڑی آنکھ جلانے کا حکم دیا, لمبی چوڑی آنکھ جلائی گئی, اتنی لمبی چوڑی آنکھ آسمان سے بات کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو جل کر راکھ ہو جائے. اتنی لمبی چوڑی آنکھ اور دیکھتی ہوئی آنکھ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا موقع آیا تو کون جائے آنکھ کے قریب؟ آنکھ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا. تو وہ ایک گوفن تھا, گلیل کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے, تو اس گوفن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر بڑے طاقتور لوگوں کے ذریعے آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں, عرش والا خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا نام لے کر میری کبریائی کا اعلان کر کے میرا بندہ آگ میں گر رہا ہے. میرے بھائیوں آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے, لکڑی کو جلا دیتی ہے, انسان کی ہڈیاں جلا کر رکھ دیتی ہے. لیکن آج حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں تو عرش سے آگ کو حکم دیا جاتا ہے, اے آگ تجھے آج جلانے کی اجازت نہیں ہے, میں اپنے یاروں کو اپنے پیاروں کو جلا نہیں سکتا. اللہ نے آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. بردا وسلاما علی ابراہیم, ایسی ٹھنڈی والی ہو جا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر تکلیف نہ پہنچے. ہماری زبان میں اگر کہہ لیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ایئر کنڈیشن بن جا. تو میرے بھائیوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان گزرا, ایک آزمائش آئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے. دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی رہی, ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. عمر اتنی بڑھ گئی, عمر کے بارے میں اختلاف ہے, بعض لوگوں نے 80 سال نقل کی ہے, کسی نے 120 سال نقل کی ہے, لیکن اس اختلاف میں ہمیں نہیں پڑھنا. اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ عمر اتنی دراز ہو چکی تھی کہ اس میں اولاد کا ہونا یہ ناممکن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ پاک کوئی اولاد عطا فرما دیتے تو بڑا احسان ہوتا, میرے بعد یہ دین کے چراغ کو روشن کیے رہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی, ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ ایسا فرزند عطا فرما جو نیک اور صالح ہو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول کی. فبشرناہ بغلام حلیم, اے ابراہیم ہم تمہیں حلیم, بردبار, نیک, صالح اولاد کی بشارت دیتے ہیں. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہو گئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی, لیکن امتحان کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا, امتحان کا سلسلہ بھی باقی ہے. اب حکم خدا بندی ہے, اے ابراہیم جاؤ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑ دو جہاں نہ پانی ہو, نہ دانا ہو, نہ مکان ہے, نہ گھاس, کچھ بھی نہیں, ویران علاقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. یہ مکہ مکرمہ کی بنیاد یہاں سے. مکہ مکرمہ آتے ہیں,
اور صفا مروہ کے درمیان اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں ایک درد انگیز دعا فرماتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے آقا، اے کائنات کو بنانے والے، میں نے اپنی آل و اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب وہ وادی غیر ذی زرع جہاں پر نہ پانی ہے نہ دانہ ہے، کوئی چیز اگ نہیں سکتی، وہاں پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں تیری اطاعت کے سوا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ آپ کی عبادت کر سکیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اس وادی میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تیرے سوا، اے کرم یہ فرما دیجئے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اور اے اللہ وہ زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں ہے، وہ زمین کاشت کے قابل نہیں ہے، آپ ایک کرم یہ فرما دیجئے کہ پھلوں کا جو رزق ہے وہ ان کی طرف مہیا کرا دیجئے۔ زمین کا کاشت کے قابل ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک چیز یاد آ گئی، ابھی اسلام کے خلاف اندرونی طور پر اور باہری طور پر ایسے دشمنان ہیں جو قرآن اور حدیث کو لوگوں کے سامنے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک مووی کا ٹریلر آیا تھا، ہم دو ہمارے 12، اس میں قرآن کی آیت کو ایسے توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، نساء لکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ اب عام لوگوں کے سامنے اس قرآن کی آیت کو رکھ دیا جائے اور ترجمہ کر دیا جائے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے، ان کو جوتو، عام آدمی کیا سمجھے گا؟ عورت کا اس طرح سے مقام گھٹایا جا رہا ہے، اس طرح سے توہین اور تذلیل کی جا رہی ہے، بھئی یہی سمجھے گا نا۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن نے یہاں پر عورت کے مقام کو بڑھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے مقام کو یہاں پر بڑھایا ہے۔ بڑی غور سے سننا اس بات کو، یہ ہم سب جانتے ہیں جو ایگریکلچر لینڈ یعنی جو اپجاؤ زمین ہوتی ہے، جو کھیتی ہوتی ہے، جہاں پر غلہ اگتا ہے، جو انسانوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے؟ اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسی زمینوں کے بھاؤ اوپر جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ زمین ہر طرح کی غلے اگاتی ہے۔ قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ کھیتی کے مانند ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے اندر سے ایسے ایسے بندوں کو پیدا کرتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا سبب ہوتے ہیں، نفع پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو توڑ مڑوڑ کے ایسے پیش کیا گیا کہ عام آدمی قرآن سے بدزن ہو رہا ہے۔ کئی مسلمان اس طرح کے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ قرآن نے عورت کو کھیتی کے لفظ سے کیسے استعمال کر لیا؟ لیکن قرآن کے اس مفہوم اور معانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کو پڑھو، اس کے معانی کو اور اس کے مفہوم کو سمجھو، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے جا کر رابطہ کرو۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ یہ زمین کاشت کے قابل نہیں ہے، ایک کرم یہ فرما دیجئے کہ لوگوں کا رزق ان کی طرف مہیا کرا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، جس سے آج پورا عرب فیض اٹھا رہا ہے، پورا عرب فیض اٹھا رہا ہے، ہر طرح کی اچھی چیزیں وہاں پر پہنچتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کمال ہے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر وہاں پر رہنے لگی، جو کھانا تھا جو پانی تھا سب ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے، حضرت ہاجرہ سے رہا نہیں گیا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش کے لیے نکلی۔ وہ صفا و مروہ جو پہاڑی ہیں، کبھی صفا پر چڑھ رہی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھ رہی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، بیچ میں جب حضرت اسماعیل نہیں دکھتے تو تیزی سے چل رہی ہیں، دوڑ کر چل رہی ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور ماں پانی کی تلاش میں کہیں اوپر کہیں نیچے، کہیں اوپر کہیں نیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا حج پر جانے والوں کے لیے
پیغمبر کے لیے لازم کر دیا، صحابہ کے لیے لازم کر دیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا کہ حاجیوں جب تم حج کرنے کے لیے آؤ گے تو صفا مروہ پر تمہیں اسی طرح سے چکر لگانے ہوں گے، اسی طرح سے دوڑ لگانا ہوگی جس طرح سے حضرت حاجرہ نے وہاں پر دوڑ لگائی تھی۔ وہ سبز ستون، وہ جو ہری ہری لائٹ ہیں، وہاں پر آ کر ہر ایک دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عقل کے ترازو سے تولا جائے، کیا لگتا ہے کہ ہر ایک بچہ ہو، بوڑھا ہو، تیزی سے چل رہا ہے، بھاگ کر چل رہا ہے۔ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ اور پھر حضرت حاجرہ جب مایوس ہو کر پانی نہیں ملا، آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ آ رہا ہے، اور یہ وہی چشمہ ہے جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے وہاں پر زمزم کہہ دیا تھا، اگر وہ زمزم نہ کہا ہوتا تو وہ پانی بڑھتا چلا جاتا۔ اب وہ رک گیا ہے پانی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آب زمزم کا یہ زندہ جاوید معجزہ ہے کہ اس پر جتنی تحقیق کی جائے اتنی کم ہے، اور ہر تحقیق پر نئے نئے راز آشکار ہوتے ہیں۔ یہ پانی کبھی خشک نہیں ہوتا ہے، لاکھوں حجاج کرام کا یہ پیاس بجھاتا ہے، جو وہاں پر گئے ان کا بھی اور جو وہاں پر نہیں گئے، تمام دنیا کے تمام مسلمانوں نے اس پانی کو پی رکھا ہے، اور اس کے ذائقے میں کبھی تغیر اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کوئی جراثیم نہیں۔ جو ہم ہمارے کنویں کے پانی میں یا ٹیوب ویل کے پانی میں وہ چیک کرتے ہیں ٹی ڈی ایس، اس میں کوئی ٹی ڈی ایس کا وہ نہیں۔ بہترین مشروب ہے پینے کے لیے، سب سے بہترین مشروب، کوئی جراثیم نہیں اور کوئی کیمیکل کی آمیزش نہیں کی جاتی ہے، کوئی کیمیکل نہیں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آب زمزم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حج کس چیز کا نام ہے، تو امام غزالی نے جواب دیا حج حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، حج اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے، حج ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہاں پر جانے کی تمنا ہونا چاہیے، سب کو متمنی ہونا چاہیے۔